اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فعن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال إن لفاطمة عند الله 9 أسماء. چھٹے امام کی حدیث کے سلسلے میں گفتگو ہماری چل رہی تھی، جس کے ذیل میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی، اور گفتگو یہ تھی کہ سیدہ کے جناب سیدہ نساء عالمین صدیقہ کبریٰ کے 9 نام خدا کی بارگاہ میں ہیں، اور اس پر میں نے آپ کے سامنے ایک حد تک یہ باتیں پیش کر پایا تھا کہ نام چھٹے امام نے نہیں رکھے، نام رسالت مآب نے حتیٰ نہیں رکھے، نام کس نے رکھے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سے سیدہ کی شادی عقد بیاہ کے سلسلے میں، امیر المومنین کو نصب کرنے کے سلسلے میں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہنے کے سلسلے میں، اپنی جانشینی کے سلسلے میں رسول خدا کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس، یعنی ذات ربوبی سے یہ سارا انتظام چل رہا ہے۔ خود یہی بات قابل توجہ ہے، اور انسان اس پر غور و فکر کرے جتنا بھی تو کم ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ اب کل کی بات کو تھوڑا سا مزید تفصیل کے ساتھ پیش کروں، کہ اشارہ کیا تھا میں نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا، آپ نے کہا کہ مولانا الحمدللہ رزاق تو وہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کوئی خوشی عطا کی، آپ نے فرمایا عطا اسی کے، معطی وہی ہے۔ اب کہیں پر کسی کو موت آ گئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مارنے والی ذات اسی کی، زندگی موت اسی کے ہاتھ، محیی وہی ہے، امید وہی ہے۔ تو ہم خدا کی ذات ایک ہے، لیکن خدا کی ذات سے جو برکتیں، جو لطف اور انعام یا انتقام، سزا اور قہر نکل کر آتا ہے، وہ ہر شخص اپنے حساب سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک آسان سے الفاظ میں اس بات کی تشریح اور وضاحت ہے کہ خدا کے اسماء اور مختلف نام، اس کا فلسفہ کیا، اس سے آسان انداز میں شاید بیان میں نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ خدا کو پتہ ہے کہ کس مقام پر وہ معطی ہے، کس مقام پر وہ منتقم ہے، کس مقام پر جبار ہے، کبھی ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، کبھی وہ پردوں کو چاک کر دیتا ہے، گناہوں کو کھول دیتا ہے، اور سب کے سامنے سماج میں انسان کی عزت چلی جاتی ہے۔ کبھی انسان کے گناہوں پر خدا پردہ ڈال کر رکھتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہوگا خدا نے نہیں بتایا کہ کب کون سا نام کہاں پر آتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ سب کا سب خدا کی حکمت، خدا کی مشیت کے تحت ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہمیں آئمہ سے پتہ چلی ہیں، آئمہ نے، معصومین نے ان رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر خدا ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ ہم سب غیر معصوم ہیں، کم و زیاد سب کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہیں، لیکن میری پیشانی پہ میرے عیب لکھے ہوئے نہیں آ رہے، آپ کی پیشانی پر آپ کے عیوب، تو یہ خدا نے ایک طرح ستار العیوب ہے۔ لیکن معصومین ایک عجیب انداز سے راز پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں من تتبع عورات غیرہ تکشفت عورات بیتہ۔ عجیب، تتبع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کرید کر چننا، تحقیق کرنا، کس چیز کی؟ لوگوں کے گھروں میں رونما ہونے والے عیبوں کی۔ پڑوسی کے گھر میں کیا ہے، کیا مسئلہ ہو رہا ہے، ان کی بیٹی آ کر بیٹھی ہوئی کئی دن سے، ذرا دیکھیں تو کیا سلسلہ کیا ہے، اچھا یہ فلاں کیوں ہے، یہ ان کا بیٹا آیا تھا کل رات کو دیر سے،
ہوا کیا ہے ذرا سنگن لیں، اصلاح کی غرض سے نہیں، مدد کی غرض سے نہیں، عیبوں کو کریدنے کی غرض سے۔ چھٹے امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہنے تعلیمات اہل بیت کے، من تتبع عورات غیرہ، کہ جو لوگوں کے عیوب کو، بلکہ عیوب بھی میں نے صحیح ترجمہ نہیں کیا، عورات جمع عورہ کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ناگوار چیزیں، نامناسب چیزیں جن کو کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پتہ چلے، یہ آسان ترین ترجمہ ہے۔ لہذا جو شخص کسی دوسرے کے گھر کی، ذات کی ان چیزوں کو کرید کر ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ جو وہ بندہ خدا چھپانا چاہتا ہے، کسی کی عادت تو کریدے جا کر عیب لوگوں کے دیکھے، پھر اس کے ساتھ ذرا مجلس اور محفل میں ذکر ہو، اچھا آپ کو پتہ چلا فلاں صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یعنی مجلس میں، محفل میں جو ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں بعض مقامات پر، ان میں ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، سیاست سے تھک جائیں گے، تمام چیزوں سے، تو پھر خاندان، پڑوس، دوست، آفس، دفتر کے لوگ، ان کے عیوب کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ جس محفل میں یہ بات ہو، بدترین محفل ہے، لعنت ہے خدا کی وہاں پر۔ اور فرمایا کہ جس محفل میں لوگ جمع ہوں اور اس کے اندر ذکر خدا کیا جائے اور خاندان نبوت پر درود بھیجا جائے، جس محفل میں یہ نہ کیا جائے وہ محفل وبال ہے محفل والوں پر۔ لہذا جب بھی آپ لوگ بیٹھیں، مومنین ہیں بیٹھے ہوئے، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹھے اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ بھیج دیں درود، ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ دل میں پڑھ لیجئے۔ اچھا، جب ایسے لوگوں کی محفل ان کو درود کا کچھ نہیں پتا، جبکہ کوئی مسلمان ایسا ہے نہیں جس کو، الفاظ میں فرق ہے لیکن درود کی حقیقت سے سب واقف ہیں، تو بھیج دیں وہاں پر، آپ اپنے لحاظ سے، ہم اپنے لحاظ سے۔ لیکن اب یہ بات آ گئی، سن لیجیے، راوی نے کہا یا ابن رسول اللہ، کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بنو عباس کے لوگ ہیں وہاں پر، تو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ نعمتوں میں ہیں اور آپ یہاں اتنا ظلم و تکلیف میں۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، چھٹے امام کے حوالے سے جلدی سے ایک جملہ کہہ کر نکل جاؤں کہ جو یقیناً گستاخی نہیں ہے، کہ چھٹے امام کے زمانے کو ہم بہت اچھا زمانہ سمجھتے ہیں، آسانی تھی اور تعلیمات تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں ظلم برداشت کرنے کی وجہ سے چھٹے امام کے بدن کا گوشت گھل چکا تھا اور مولا نحیف اور نزار ہو چکے تھے، یہ ہمیں آخری عمر کے ایام میں ملتا۔ تو جب ہم بنو عباس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اپنا رسول اللہ، یا آپ کے دشمنوں کے ساتھ، تو وہاں پر کیا کہیں، ہمیں اذیت ہو رہی ہے۔ اب سوال پوچھنے والے کا فلسفہ، ہمیں اذیت ہو رہی ہے، دشمن ہیں آپ کے بیٹھے ہوئے کہ جو اتنی ناز و نعمت میں ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے ظلم و مصیبت کی وجہ سے۔ تو مولانا نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم ارنا الرخاء والسرور، خدایا ہم کو آسانی اور خوشی دکھلا۔ یعنی بیٹھے ہو بنو عباس کے ساتھ، گفتگو ہے، دل میں یہ دعا کیا کرو، کیا مطلب؟ پروردگار ہم کو دکھا، اپنے بارے میں کہو، ہم کو دکھا الرخاء، آسانی، فلاح، والسرور، خوشی۔ یہ کس خوشی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس فلاح کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کن آسانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے حکومت حضرت ولی عصر کی، صاحب العصر والزمان۔ اب کسی کو یہ جملہ یاد نہیں رہا، مولانا سے کیسے پوچھیں؟ مولانا نے ایک جملہ بتایا تھا کہ وہ امام نے فرمایا تھا اگر یاد نہ رہے کسی کو یہ جملہ تو آپ گھبرائے مت کیجئے، دل میں درود پڑھا کیجئے، کہیے جب نہ رسول اللہ یہ جو آپ نے جملہ بتایا تھا بھول گئے نا، اس جملے کو اس جملے کے بجائے رکھ لیجئے، یہ جملہ بھی صلوات کا جملہ ہے، معمولی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہم کو ائمہ نے راز بتائے سارے، کس چیز کے؟ کہ تم نہیں جانتے کہ خدا کا رابطہ تمہارے ساتھ کب منتقم والا ہو جائے، خدا کا رابطہ تمہارے ساتھ کب رحمان و رحیم والا ہو، کب ستار العیوب والا ہو، کب غفار الذنوب والا ہو، اور کہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ حد کے ستر کر دے، تمہارے پردے چیر کر لوگوں کے سامنے میرے یا آپ کے نعوذ باللہ من ذالک عیبوں کو سامنے لے آئے۔ لہذا جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عجیب جملہ ہے، رب مفتون بحسن القول فیہ، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، سب سے تو میرے لیے یہ جملہ، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو، اب مفتون کا خود یہاں پر معنی کیا ہے یہ ایک الگ گفتگو، آسان ترین جو تفصیل میں نہ جاؤں، رب مفتون، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دھوکے میں ہیں، جن کو امتحان میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ ان کے بارے میں اچھی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو میں نے کیوں میرے بارے میں مولانا اثر پہ ہمامہ ہے، ابا ہے، قبا ہے، کیا کہنے، قبلہ، رستہ دے رہے ہیں، ہاتھ مصافحہ،
تو میں اگر یہ سمجھنے لگوں کہ جس طرح سے یہ لوگ میرا احترام کر رہے ہیں خدا بھی میرا احترام کرتا ہے، نہایت ہی دھوکے میں ہوں اور احمق ترین انسان ہوں کہ لوگوں کی رضا کو کے ذریعے خدا کی رضا کو میں کشف کر رہا ہوں۔ صرف 14 ہیں، 14 کہ جن کی رضا کے ذریعے خدا کی رضا کشف کی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کیا جتنا بھی بڑا یا وہ لوگ کہ جو ان 14 سے متصل ہیں، جناب زینب اگر آپ سے خوش ہیں، آپ تک پہنچ جائے ایک رقعہ، حضرت ابوالفضل عباس، جناب سید محمد صاحب دجیل، بی بی معصومہ، شاہ عبد العظیم، حضرت علی اکبر، یہ جو نام 1 2 5 نہیں ہے، 10 نام ہے، لیکن کیوں ہے؟ یہ حجت خدا نہیں ہے، حجت خدا سے اس طرح سے متصل ہے کہ ان کی مرضی حجت خدا کی مرضی۔ تو بات کہاں پر ہو رہی تھی؟ خدا کے جو مختلف نام ہیں وہ انسان کو نہیں پتا کہ کب کون سا نام کہاں پر آ جائے، یہ تمام کا تمام علم خدا کو ہے۔ اب ایک ایک بات جو میں یہاں کہہ رہا ہوں اس کو مربوط کرنا ہے مجھے جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ تو فرمایا رب مفتون بحسن القول فیہ، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آزمائش دی جا رہی ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، ان کو امتحان میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کچھ بھی آپ ترجمہ کریں کس کی وجہ سے؟ بحسن القول فیہ، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں تو انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ جیسا لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جناب امیر المومنین نے اسی بات کے برخلاف جو خود جناب امیر کا قول ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، رب مفتون بحسن القول فیہ، یہ تو قول سمجھ میں آ گیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا آ رہے ہیں، مولانا جا رہے ہیں، مولانا کو چائے، مولانا کو پانی، گاڑی آ گئی، مولانا ابھی مت چلیے گا، دروازے کے سامنے دروازہ، یہ سب تو میں سمجھوں کہ نہیں، 12ویں آقا اور مولا بھی اسی طرح سے میرے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن مبارک اور روح مبارک پر میری تصویر ایسی ہے جیسی لوگوں کے درمیان۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ جو ہلاک ہو گئے اسی وجہ سے۔ لہٰذا رب مفتونین، مولا یہ نہیں فرما رہے کہ ہمیشہ لوگوں کی تعریف غلط ہوتی ہے، کیونکہ امیر مومنین نے نہج البلاغہ میں مالک اسرار کو جو خط لکھا ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ دیکھو مومنین کے جو خیالات اور افکار ہیں تمہارے بارے میں، ان کو اتنا غلط مت سمجھنا، کیونکہ اپنے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، کبھی کبھی مومنین کی آرا اور ان کے افکار اور ان کی سوچ تمہارے بارے میں بڑی صحیح ہوتی ہے، جیسے تم ہوتے ہو مومنین وہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہر انسان ایسا ہے، مولا فرمائے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اس کو نہیں پتا کہ میرے بارے میں جو لوگ اچھی باتیں کرنا میں ویسا ہی ہوں کہ نہیں ہوں۔ وہ خدا کی بارگاہ میں شقی ہے، بدبخت ہے، جہنمی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں آپ جنتی ہیں، تو خوش ہو گیا انسان کہ میں جنتی ہوں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیک عمل کرنے کے سلسلے میں انسان تساہلی اور کاہلی کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی جانب خوب غور فرمائیے گا، اور یہ بندگی کا ایک تقاضا ہے، یہ ہم کو ہمارے مولا نے سکھایا ہے۔ ہم اپنی اور میں آپ کی اور اپنی کیا بات کروں، امیر المومنین عصمت کبریٰ کے مرحلے پر ہیں، یعنی خدا کی مرضی امیر المومنین کی مرضی ہے۔ اور اب آپ کے سامنے میں کیا کہوں، وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، خدا کا پہلو علی بن ابی طالب ہے، خدا کا چہرہ علی بن ابی طالب ہے، خدا کی آنکھیں علی بن ابی طالب ہے، خدا کا ہاتھ جناب امیر المومنین ہے، خدا کا، یہ 4 کے 4 عناوین القاب جناب رسالت مآب سے ملے رسول خدا کو۔ ہمارے یہاں حدیثوں کی کتابوں میں بے تحاشا جگہ جگہ جہاں پہ جناب امیر کے فضائل آئے ہیں وہاں پر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ جناب امیر جانتے ہیں کہ خدا کا مقام کہاں پر ہے، لہٰذا دعا کمیل دیکھیے آپ جا کر۔ اگر آپ کو نہ بتایا جائے کہ یہ جناب امیر المومنین کی دعا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ کس شخص کی دعا ہے؟ یہ لگ رہا ایسا ہے کہ کائنات کے سارے گناہ اسی نے کیے ہیں، طاہر ترین طیب ترین شخصیت ہے، لیکن جب خدا کے سامنے اپنی بندگی کو رکھتے ہیں، پروردگار علی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ لہٰذا مومن مجلسوں میں آ رہا ہے، میلاد میں جائے، ماتم، مجلس، تمام کی تمام چیزیں کرے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کرے، اپنے عمل کو امام کے سامنے رکھے، امام سے رابطہ برقرار کرے، صبح کو دعا عہد پڑھ رہا ہے، شب جمعہ الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان، شب جمعہ کو زیارت وارث پڑھ رہا ہے، وہ امام کے سامنے اپنے آپ کو رکھے، اور اگر وہ اپنی ذات میں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تو یوں برباد ہے، برباد مولانا میں نے تو اس پہ فخر کیا تھا، ذرا سا اس فخر کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، سب کا سب لطف خدا ہے۔ لہٰذا یہ مجلس کس وجہ سے ہے؟ ایک اہم چیز کہ بندگی الہی کے مرحلے تک آپ پہنچ سکیں۔
تو مولانا فضائل جو بتاتے ہیں آپ، تو وہ سب کیا، اس میں کیا بندگی؟ سرکار بندگی کی بنیاد ہی فضائل اہل بیت ہیں. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان غرور کس بات پر کرتا ہے؟ غرور انسان کرتا ہے اپنی عبادتوں پر. گناہ پر تو کوئی غرور نہیں کرتا. عبادتوں پر غرور کرنے کے بعد جب فضائل اہل بیت آپ کو بتائے جائیں گے، کبھی آپ ضربت کا واقعہ سنیں گے، کبھی جناب سیدہ کی عبادت کا واقعہ سنیں گے، کبھی امام حسن مجتبیٰ کی خیرات دینے کا واقعہ سنیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ میں نے اگر یہ 100 50 1000 10,000 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ خمس دیا، میں نے خیرات کی، میں نے مجلس کی، میں نے مجلس پڑھی، اتنے لوگ بیٹھے تھے، تو یہ کہاں پر ہے؟ ایک دفعہ اہل بیت کے ساتھ میرا رابطہ ہوگا، اہل بیت کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے آئے گی اور میں کہوں گا میں ہیچ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. لہٰذا فضائل انسان کے دل سے، جو انسان عبادت کرتا ہے، تکبر کو نہیں آنے دیتے. اور اہل بیت کے فضائل کا فلسفہ یہ ہے کہ جس چیز کی بنیاد پر شیطان جنت سے نکالا گیا وہ آپ کے دل میں آ نہیں سکتی. شیطان کس چیز کی بنیاد پر جنت سے نکالا گیا؟ تکبر کی بنیاد پر. میں یہ، وہ یہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کے سامنے فضائل اہل بیت ہیں، آپ کے سامنے عبادت اہل بیت کی ہیں. لہذا فضائل اہل بیت انسان کی روح کو عبودیت اور بندگی کے لیے تیار کرتے ہیں، انسان کے دل سے تکبر کو نکالتے ہیں، غرور کو نکالتے ہیں. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. تو اب آپ نے یہ بات یہاں تک سنی، تو بات ہو رہی تھی اسماء کی، اسماء جناب سیدہ کی، نام کون کون سے ہیں، تو خدا کے ناموں تک بات آئی. جو حدیث میں نے نامکمل چھوڑ دی اس کو پورا کر دوں میں، کہ من تتبع عورات غیرہ، جو دوسروں کے گھر کی، دوسروں کی اولادوں کی، دوسروں کی شخصیت کی ان باتوں کو قریت کر کھول کر دیکھنا چاہے جس کو وہ بیچارہ چھپانا چاہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تکشفت عورات بیتے، خود ایسے انسان کے گھر کی ناگوار باتیں جو یہ چھپانا چاہتا ہے خود بخود کھل جائیں گی. مولا یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ خود کھولے گا یا کوئی دوسرا آ کر کھولے گا، مولا فرمانا خود بخود کھل جائیں گی. یہ کھلیں گی کیسے اور کل تک بند کیوں تھی؟ کل تک ستار العیوب نے پردہ ڈالا ہوا تھا، جس نے پردہ ڈالا تھا وہ پردے کو گرا بھی سکتا ہے. لہٰذا آپ جا کر رمضان المبارک میں سحر کی دعا میں پڑھیں الآمن روتی والمقیل آثرتی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَالسَّاتِرُ عَوْرَتِي، پروردگار میری وہ شخصیت کی چیزیں، بیوی بچے ماں جو مجھ سے متعلق ہیں، ان کے اندر جو ناگوار چیزیں ہیں جو سماج کے سامنے میں نہیں چاہتا کہ آئیں، پروردگار تو نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو نے اس پر پردہ ڈالا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. اور اس کے واقعات اتنے سارے ہیں، ڈھیروں واقعات ہیں کہ میں کیا ذکر کروں اس کا. لہٰذا انسان، اب یہ امام نے بتایا کہ خدا کا ایک نام کیا ہے؟ ستار العیوب. تمہارے عیبوں پر پردہ خدا نے ڈالا ہوا ہے، میرے عیبوں پر پردہ خدا نے ڈالا ہوا ہے، ستار العیوب نے. جب ستار العیوب چاہے گا پردے کا بٹن اس کے ہاتھ میں ہے، پردے کی رسی اس کے ہاتھ میں ہے، جو پردے کی جو فریم ہوتا ہے، جو ریلنگ ہوتی ہے، وہ اس کے جب چاہے گا کھول دے گا، جب چاہے گا رکھے گا. لہٰذا بزرگان دین کو دیکھیے، مراجع فقہاء علماء کی بات کر رہا ہوں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جب آتے تھے، درس کے لیے ممبر پر بیٹھ رہے ہیں، یا ہادی یا امیر المومنین یا ارحم الراحمین، یہ 2 قدم ممبر اتر رہے ہیں، یا ہادی یا کاشف الکروب یا فاطمہ، دو سیڑھیاں تو ہیں، اس میں کون سی مدد؟ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ خدا کا ذکر انسان کرے گا، کیونکہ کسی بھی مرحلے پر انسان اپنے آپ کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں سمجھتا. لہٰذا میں ایک اور حدیث بتاؤں آپ کو تاکہ مزید آپ کے سامنے مسئلہ کھلے. قیامت میں 2 انسان جائیں گے خدا کے پاس، دونوں کا تقوی، عبادت، حرام واجب پابندی بالکل مساوی برابر ہوگی. خدا کہے گا کہ تم کو میں زیادہ انعام دوں گا. تو یہ پوچھے گا خدا یہ تو میرے ساتھ تھا، اس کی نماز روزہ میں نے دیکھا ہم دونوں کی برابر ہیں، تو اس کو زیادہ انعام مجھ سے کیوں ملے گا؟ تو خدا کہے گا کہ دیکھو اس وجہ سے کہ یہ ہم سے تمہاری نسبت، تم جتنا ہم سے مانگتے تھے نا، بھکاری تھے ہمارے، گداگری کرتے تھے، تم سے زیادہ یہ کرتا تھا. عمل کے مقام پر تم دونوں برابر تھے، لیکن جو اس کے دل میں ہم سے مانگنے کی چاہت تھی نا وہ تم سے زیادہ تھی. یہ ہر مرحلے پر ہمارے سامنے دست سوال دراز کرتا تھا. لہٰذا اب یہاں پر میں مومنین کی خدمت میں ایک جملہ کہوں، حالات بڑے عجیب سے ہیں، بہت جو حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں. بنیادی ترین چیز ہے معاش اور اقتصاد.
دو باتیں کہوں گا. انفاق کرنے کی عادت ڈالیے. انفاق بدترین خطرناک ترین چیزوں سے انسان کو بچاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انفاق کا مستحق اس تک انفاق نہیں آ رہا تو اب بیچارہ کیا کرے؟ وہ ایسے کی طرف دستے سوال دراز کرے کہ جس کی طرف کائنات اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے. یعنی الغوث والرحمت الواسعۃ وعدا غیر مکذوب. کون ہے غوث یعنی مددگار؟ غوث اعظم کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ خدا کی رحمت کون ہے؟ غوث یعنی مدد. غوث اعظم یعنی اس سے بڑھ کر مدد کرنے والا نہیں. کون ہے؟ وہی ہستی کہ جمعے کے دن جس کی زیارت پڑھنا آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہے، ہدایت کی گئی ہے. کون سی ہستی؟ آپ کے ہمارے 12ویں آقا حضرت حجت صلوات اللہ وسلم علیہ. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سماج غفلت کر کے اگر بیٹھ جائے اپنے 12ویں امام سے تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن گناہوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. گناہوں کی بنیاد معاشرے کی ابتری، معاشرے کی بدحالی. لہٰذا انسان حضرت حجت کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار کرے. کیا مطلب رابطے کو برقرار کرے؟ اگر دن میں کئی دفعہ خیال آ رہا ہے 2-4 صلوات بھیج دی، 1-2 دفعہ قل اللہ پڑھ کے بھیج دی، جمعے کے دن چھوٹی سی زیارت پڑھ لی مولا کی، دسترخوان بچھا دیا حضرت کے نام پر، کسی کو خیرات دے دی، پانی پلا دیا، کوئی بھی نیک کام. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت سے ارتباط کو برقرار کرنا چاہتا ہے. اور 13 معصومین کا حکم ہے کہ آخری کے ساتھ رابطے میں رہو. بات ہو رہی تھی اسماء الہی کی، تو یہ سب کے سب اسماء الہی کی تجلیاں ہیں، انواع ہیں، کرنے ہیں. جو 2 نام میں نے آپ کے سامنے 9 نام ہیں. ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء. خدا کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا کے شہزادی کے 9 نام ہیں. کل ایک نام پر گفتگو ہوئی تھی، فاطمہ پر. یعنی فاطمہ زہرا کا نام وہ ہے، حیثیت وہ ہے فاطمہ یا فتم اللہ ہو یا فاطمہ، یعنی منقطع کر دینا، بریدہ کر دینا، کاٹ دینا، منقطع کر دینا. آخری جو معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو مولا نے فرمایا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ رسول خدا مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف خاندانوں میں ازدواج کریں گے اور ہر شخص یہ چاہے گا، خاندان یہ چاہے. اپنے الفاظ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ قابل فہم ہو سکے اور قابل نقل اور انتقال ہو سکے. کہ ہر شخص چاہے گا کہ ہمارا رسول خدا کا وارث، رسول خدا کا خون ہمارے قبیلے سے چلے. تو لہٰذا خدا نے میں بڑی عجیب بات ہے، یہ خدا نے فاطمہ بریدہ کر دیا، منقطع کر دیا، کاٹ دیا، دور کر دیا ہر قبیلے والوں کو کہ رسول کا وارث ان کی نسل سے چلے. آپ کو ایک ملتا جلتا واقعہ جناب سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا ہم بعض باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ان کو چومتے ہیں تقدس سے اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کی معرفت ہمیں آ جائے، سمجھ میں آ جائے حدیثوں کے ذریعے، تو ہماری اپنی زندگی بھی اس کے اندر وہ چیزیں آ سکتی ہیں. جناب والدہ ماجدہ 12ویں امام کی آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ جب حبالہ نکاح میں آئیں، امام حسن عسکری کی خدمت میں تشریف لائیں اور والدہ قرار پائیں 12ویں امام کی. اس سے پہلے روم کی شہزادی تھی اور کئی دفعہ نکاح کے لیے لوگ آئے اور بعض دفعہ نکاح کی مجلس اور محفل شروع ہو گئی. زلزلہ آیا اور محل کی دیواریں گرنے لگیں، بعض دفعہ اینٹیں گریں تو لوگ ڈر کے چلے. کئی دفعہ یہ ہوا. اور پھر اس کے بعد خواب میں رسالت مآب تشریف لائے جناب سیدہ اور آ کر جناب شمون سے جو حضرت عیسیٰ کے وصی تھے، ان سے رسول خدا نے کہا کہ تمہاری بیٹی کا میں رشتہ مانگنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے. تو جناب شمون نے کہا یا رسول اللہ سر آنکھوں پر حاضر ہوں. تو یہ خواب دیکھا. پھر حضرت امام حسن عسکری کی زیارت کروائی گئی اور وہ تمام کے تمام واقعات جناب سیدہ. اس کے بعد پھر بی بی نے کہا اب میں کسی نکاح نہیں کروں گی. وہ واقعات ہوئے. تو آپ دیکھیے، غور فرمائیے گا کہ اگر سیدہ کے وجود مبارک سے خدا نے نسل امامت کو آگے بڑھایا اور سب سے بریدہ کر دیا، منقطع کر دیا رسول کی نسل کے وجود میں آنے کو، مشیت الہی ہے کہ اب کوئی بھی خاتون رسول خدا کی زوجہ ہو وہ ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ بریدہ کر دیا ہے نسل رسول خدا کو ہم نے ہر ایک سے اور عطا کیا ہے فاطمہ کو. لہٰذا 12واں امام جو آئے گا بریدہ کر دیا ہے ہم نے ہر ایک کو کہ وہ مبادہ کلا و حاشا حضرت نرجس خاتون سے نکاح کر سکے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی ولایت خالص ہوگی خدا وہ تحفے عطا فرمائے گا. سرکار جو انسان بے اولاد ہو جائے
ہیں، امام زادہ بھی نہ ہو، کوئی عالم بھی نہ ہو، فقی بھی نہ ہو، کتابیں بھی نہ لکھے، کون پوچھے گا اس کو؟ حضرت عبدالعظیم حسنی ہے، امام حسن مجتبیٰ کے پڑ پوتے ہیں، اس سے لوگ جاتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل امام زادے تو نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں تھی، کتاب بھی نہیں لکھی، کسی میدان جنگ میں لڑے بھی نہیں، میدان جنگ میں نہیں لڑے، شہداء کربلا میں بھی نہیں ہیں۔ لیکن ولایت جب خالص ہونا تو آپ اگر کربلا جاتے ہیں، مسجد کوفہ جاتے ہیں، امیر المومنین کی محراب کی زیارت کر لی، بس چلیے مسلم ابن عقیل، ارے کیا ضرورت ہے مسلم ابن عقیل مولانا سفیر امام حسین، یعنی جو شخص اپنے رابطے کو ولایت کے ساتھ مستحکم کر لے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ 10ویں امام سے جب اس شخص نے آ کر پوچھا، راوی نے، یا اپنا رسول اللہ میں صحرا میں، دشت میں، بیابان میں، سمندر، دریا، نہر میں جاتا ہوں، تاجر ہوں، مختلف جگہوں پر جاتا ہوں، بڑا خوف آتا ہے کہ ابھی رات کا سفر کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، وحشی جانور حملہ نہ کر دے، سمندر میں طوفان نہ آ جائے، کشتی 1400 سال پہلے کا سفر، تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، کچھ بتائیے، اور سفر تو مجھے کرنا ہے، جانا ہے تجارت کے لیے۔ مولانا نے فرمایا ثق باللہ واخلص الولا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، ولایت کو اپنی خالص کرو، وہ توجہ ہے سو شئت، جہاں جانا ہے جاؤ۔ اچھا ولایت کا مطلب یہ نہیں اخلص الولا، مولانا نماز پڑھتے ہیں پھر کس پہ احسان کرتے ہیں؟ احسان کر رہے ہیں۔ مولانا مجلس کرتے ہیں، ہم مجلس پڑھتے ہیں، وہ توضیح مسائل لکھ رہے ہیں، کس پہ احسان کر رہے ہو؟ خدا کا لطف ہے، مت لکھو، مت پڑھو مجلس، مت آؤ مجلس میں، ضرورت ہے تمہارے وجود کی۔ ولایت مثلا کہاں تک جاتا ہے دائرہ؟ یعنی سرپرست سمجھے انسان جناب امیر کو، 14 معصومین کو، 12 اماموں کو اپنا، اور اس کے وجود میں جتنی بھی ایسی صفات اور اعمال ہیں کہ جو ولایت سے ٹکرا رہی ہیں ان کو دور کرے۔ اور یہ تھی اعمال کی بات۔ افکار کے سلسلے میں کہ وہ اس مقام پر رکھے کہ ان 14 کے علاوہ کائنات میں کسی کے پاس کچھ ہے وہ نہیں، کچھ بھی ہو، کسی بھی مرحلے پر ہو، جو بھی ہے وہ انہی کے در کا گداگر ہے۔ لہٰذا جب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب حوادث زمانہ آپ کو اذیت دیں، تنگ کریں، ہر دروازہ بند ہو جائے، ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے، وہ کس کا ہے؟ خدا کی وہ رحمت جس نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے آپ کا اور میرا 12واں امام۔ 12ویں امام کے ساتھ گفتگو کرنے کا ڈھنگ انسان سیکھے۔ تو اس بات کو سمجھیے، یہ جو ہم کو زیارت اہل یاسین میں چیزیں سکھائی گئیں، ترجمہ پڑھیے زیارت اہل یاسین کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ صاحبان حیثیت ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ان کی ذمہ داری سلب ہو گئی اور مومنین کے لیے وہ کچھ نہ کریں۔ یہ جو انسان انفاق کرتا ہے، یہ جو تمام کی تمام چیزیں، آپ دیکھیے کہ جن کے گھروں میں ولایت کے مظاہر ہیں، ولایت نہیں کہہ رہا، ولایت کے مظاہر جن کے ذریعے ولایت سمجھی جاتی، ان کے گھر میں ولایت ہے، نماز، روزہ، پردہ، حدیث قصہ، شب جمعہ، زیارت معصومین، مدینہ، مکہ، مشہد، قوم، سامرہ، کاظمین، جن کے گھروں میں ہیں، اور پھر گھر کا ماحول بھی اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بچے مختلف ہوتے ہیں، ان بچوں کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، پھر یہ نسل طیب و طاہر ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر رکھی ہیں اور اس جگہ سے آپ کو ملیں گی۔ ان تمام گفتگو کا ماحصل کیا ہے کہ دوسرا نام جو تھا، جو دوسرا لقب تھا، وہ تھا مبارکہ۔ مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ صاحب برکت۔ جناب سیدہ کا نام ایک اور کیا ہے؟ مبارکہ۔ خدا کی بارگاہ میں ہے یہ نام، یعنی ان ناموں کے سرکمفرنس اور دائرے کو، ان ناموں کے پھیلاؤ کو خداوند تبارک و تعالی ہی درک کر سکتا ہے کہ کہاں تک سیدہ کا وجود بعنوان فاطمہ ہے، کہاں تک سیدہ کے وجود کی گستردگی، پھیلاؤ اور وسعت ہے زہرا کے عنوان سے، کہاں تک سیدہ کے وجود کی وسعت اور پھیلاؤ ہے بطول کے عنوان سے، کہاں تک پھیلاؤ اور گستردگی ہے صدیقہ کے عنوان سے، کہاں تک محدثہ کے عنوان سے، کہاں تک انسیہ حورہ کے عنوان سے، اور کہاں تک مبارکہ کے عنوان سے۔ یہ خدا کے علم میں ہے۔ ہم نے 4 5 6 چیزیں سمجھ لی تو سرکار دیکھیے قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اعلیٰ تخوم ہی تخومن،
70 بطن ہیں قرآن کے. آپ نے کہا ان اللہ الحمدللہ رب العالمین، کائنات کا پالنے والا خدا ہے اور تمام کی تمام اچھائیاں اسی کی ذات سے ہیں. کائنات کا مطلب کیا ہے؟ یہی چاند سورج ستارے گلیکسی جتنے بھی سائنٹسٹ حضرات نے درک کیا ہے سمجھا ہے، ان سب کا پالنے والا. تو کیا یہی چیز ہے جس تک آپ پہنچ گئے؟ معصوم فرماتے ہیں جہاں تک تم پہنچے اس کے بعد بھی ایک اور معنی ہے. جہاں تک تم قیامت تک کے لیے پہنچتے رہو گے اس کے بعد ایک اور معنی ہے. تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اور قرآن لانے والی ہستی نے اپنے انتقال اور شہادت سے پہلے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم مستقلا کتاب اللہ و اطرتی، قرآن اور اہل بیت. آپ کیا پڑھتے ہیں امام زمانہ کی زیارت میں؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن. امام زمانہ کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا تالیہ کتاب اللہ و ترجمانہ. امام زمانہ کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ لا یفارقہم ولا یفارقونہ. یہ قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن ان کو نہیں چھوڑے گا. اگر قرآن کے 70 معنی ہیں اور جس معنی تک تمام کے تمام دانشور، مفکر، فقہا، فیلسوف، فلسفی، عارف، صوفی، درویش، قلندر، نہ جانے کون کون جہاں تک پہنچے صحیح ہو تب کی بات ہے. جس صحیح معنی تک آپ پہنچے اس کے بعد ایک اور معنی ہے. آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، قرآن کے معنی ختم نہیں ہوں گے، حقائق ختم نہیں ہوں گے. تو یہ قرآن ایسا ہے. تو جو شریک قرآن ہے، بس آپ نے سمجھ لیا فاطمہ کے یہ 5 معنی ہیں. مولانا کل ہی تو آپ نے بتایا کہ یہی روایتیں ہیں. تو امام نے یہ بتایا، امام نے یہ بتایا، امام نے یہ ریلیز کیا، امام نے یہ ریویل کیا. اس کے علاوہ کچھ امام کے قلب مقدس میں تھا کہ نہیں تھا؟ کس نے کہا کہ نہیں تھا؟ اور کتنی حقیقتیں کھلیں گی. کچھ حقیقتیں ہیں جن کو آپ دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. کچھ حقیقتیں جن کو آپ سمجھے نہیں ہیں لیکن آپ تک آ رہی ہیں. سورج کی روشنی اگر کسی 10، 6، 8 سال کے بچے سے پوچھا جائے سورج کی روشنی کیا کرتی ہے، وہ کیا گرمیوں میں بڑا گرم کرتی ہے، سردیوں میں اچھا لگتا ہے، کپڑے سوکھتے ہیں، دن کو لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی ہے بس سورج. ایک میٹرک کے بچے سے پوچھیں گے کچھ اور بتائے گا، انٹر کے بچے سے پوچھیں کچھ اور بتائے گا. کاسمو فزکس پڑھنے والا وہ سائنٹسٹ جو 50 سال سے صرف سورج پر تحقیق کر رہا ہے، اس نے موٹی موٹی سینکڑوں کتابیں لکھ دی ہوں گی سورج کے اوپر. وہ آپ کہیں گے بس یہی ہے سورج. دیکھیں یہ نہیں ہے. ابھی ہم فلاں چیز پہ ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ امریکہ کے فلاں، کینیڈا کی فلاں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں ان چیزوں پر بھی. ان کے جب پیپر چھپ کر آئیں گے تو کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد مزید چیزیں کھلیں گی. تو یہ سورج کی ایک مثال ہے جو کہ امام نے بھی دی ہے اصول کافی کے اندر. تو لہٰذا ہم فاطمہ کے نام کے 4 یا 5 جو تشریحات چھٹے امام نے فرمائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات یہیں تک تھی اور ختم ہو گئی. یہ آپ کو بتایا گیا، یہ آپ کو بتایا گیا. اگر یہی بات ختم ہو جائے اور بس ٹھیک ہے فاطمہ اچھا بس یہی 5-4 معنی ہیں، مبارکہ کہ یہی محدثہ کہ یہ معنی ہو رہا ہے، ان سے بس ختم. الحمدللہ ہم نے سارے معنی سیکھ لی اور ختم ہو گئی. بی بی کی ذات کے بارے میں تفصیلات. تو چھٹے امام کی وہ حدیث کہاں جائے گی؟ المجھولۃ قدراً، کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، ناقابل فہم ہے سیدہ. اور امام نے بڑے احتیاط کے ساتھ، میں الفاظ کا چناؤ کر کے بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ جناب سیدہ کی مثال لیلۃ القدر کی سی ہے. خدا قرآن میں یہ امام کی حدیث ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، ترجمہ بیان نہیں کرنا چاہتا میں. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب یہ فرمایا تو معصوم نے فرمایا شہزادی کی مثال لیلۃ القدر کی سی ہے جس کو درک نہیں کیا جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا. لہٰذا اب میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں. مبارکہ ایک نام ہے مبارکہ. اگر آپ جا کر قرآن مجید میں دیکھیں مبارکہ کے معنی تو یہ اس کا روٹ ورڈ، یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ لفظ آیا برکت سے. اردو کے لفظ ہے برکت، جو کہ در حقیقت عربی سے ہے برکت کا لفظ. بے رے کاف اور تائے تانیث برکہ، جس کو آپ برکات بھی کہتے ہیں، برکتیں اردو میں کہا جاتا ہے. اگر قرآن میں جا کر دیکھیں آپ تو آپ کو 10 آیتیں ملیں گی کہ جہاں پر کسی نہ کسی لحاظ سے برکت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور بے رے کاف کا جو مادہ ہے، جو لفظ ہے برکت کا، اس کو خدا نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، اپنی کتاب کے لیے بھی استعمال کیا ہے. یہ خدا اپنے لیے تبارک اللہ احسن الخالقین. اب مفسرین مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں بڑی بابرکت ہے وہ ذات. بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ ذات خدا کی وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں جو اس کی مخلوقات میں پائی جاتی ہو. بعض نے یہ معنی کیا، بعض نے یہ معنی کیا. خدا نے کب کہا؟ کہ جب انسان کی خلقت کی. فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین.
یعنی انسان کے وجود میں جو برکتیں چھپائی ہیں خدا نے، جو صلاحیتیں چھپائی ہیں، جو استعداد چھپائی ہے، اس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب یہ ایک آسانی کے ساتھ مانا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ وہ قرآن، وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، کتاب انزلناہ مبارک، کتاب کی صفت ہے مبارک، انزلناہ جملہ معترضہ، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ کتاب قرآن میں جس کو ہم نے نازل کیا اور یہ مبارک کتاب ہے، لہٰذا اس کے پیچھے پیچھے چلو اور تقوی اختیار کرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دیکھو اے لوگوں، اگر ایک شہر والے، اب کون سا شہر ہے، معنی کیا ہے، اس کو چھوڑیے، میں سے مبارک کا معنی ایک حد تک آپ کے سامنے پیش کر کے سیدہ کی ذات والا صفات کی طرف آؤں۔ فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے، مبارک ہے، تقوی اختیار کرو، اس کے پیچھے چلتے رہو۔ دوسرا سورہ اعراف میں کیا فرمایا کہ اگر وہ قریے والے، گاؤں بستی، ایک دیہات گاؤں بستی والے اگر تقوی اختیار کرتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ جو ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم لفتحنا، ہم فوراً کھول دیتے ان پر اور بوچھاڑ کر دیتے۔ کس چیز کی بوچھاڑ کر دیتے؟ برکات من السماء والارض، زمین کی برکتوں کی اور آسمان کی برکتوں کی۔ ولیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ہم نے ان کو ان کے گناہ کی سزا کے طور پہ دبوچ لیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ سلمان فارسی کا ایک جملہ ہے کہ جس کو میں حدیث کے مرحلے پر رکھوں گا، میں رکھوں گا، آپ سے نہیں کہہ رہا، کیوں کہہ رہا ہوں میں رکھوں گا حدیث کے، کیونکہ حدیث معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم کی تعلیمات کی خوشبو چھلک رہی ہے اس میں سے۔ فرمایا اگر تم علی کو مان لیتے تو خدا زمین اور آسمان کی برکتیں نازل کرتا۔ لہٰذا آپ نے غور فرمایا آیت کس جانب اشارہ فرما رہی ہے کہ اگر تم مان لیتے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آخری علی آئے گا۔ کون سا؟ 12واں علی جب آئے گا حضرت حجت کی صورت میں، کہ زمین اپنے القت الارض افلاز کبدہا، زمین اپنی جگر کے ٹکڑے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ کب؟ یعنی زمین اپنے وہ خزانے نکال کر پھینکے گی کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوں گے۔ اس جملے کا ترجمہ سمجھ میں میرے یہ آتا ہے، پیٹرول نکال چکے آپ سرکار، اور پیٹرول کی بائی پروڈکٹس نکال چکے، بہترین منرل واٹر آپ زمین سے نکال چکے کہ جو بہت سے بیماریوں کا علاج ہے، گولڈ، نکل، کتنی میٹلز ہیں آپ گنتے رہیے، ڈائمنڈ آپ نکال چکے، عقیق، فیروزہ، جتنے بھی پتھر ہیں زمین سے نکلتے ہیں وہ آپ نکال چکے، عجیب قسم کی مٹی نکال چکے، کتنی چیزیں۔ مولا فرمانا ہے کہ زمین اپنے جگر بہترین خزانے تب اگلے گی جب وہ آئے گا، تو کیا نکلیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مطلب سمجھیے گا، سمجھنے کی بات نہیں، آسان سی بات ہے، مشکل بات نہیں کر رہا میں، کوئی فلسفہ اور منطق نہیں بھگا رہا آپ کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے کہ برکتیں، زمین اور آسمان کی برکتوں کا براہ راست تعلق کس چیز سے ہے؟ برکتیں خدا نے خلق کی ہیں، خدا نے قرآن میں برکت رکھی، خدا نے جناب امیر کی ولایت میں برکت رکھی، لیکن شرط کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلو کتاب کے، تقوی اختیار کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ خدا نے زمین میں برکتیں رکھی، خدا نے آسمان میں برکتیں رکھی، ملیں گی کب پوری برکتیں؟ پروردگار آسمان سے اور کیا نازل ہوگا؟ برسات تو آ رہی ہے، اس میں ہمارا کام چل رہا ہے، آواز آئے گی برسات ایک چیز ہے، تمہیں کیا پتا جب ہمارا 12واں آئے گا برسات ہم کون سی بھیجیں، تمہاری زندگی پر اس کا کیا اثر ہو، اور وہ تمام کی تمام سائنسی باتیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے برکتیں زمین اور آسمان میں رکھی ہیں، قرآن میں رکھی ہیں، لیکن دو شرطیں، فاتبعوہ واتقوا، ایک تو تقوی اختیار کرنا، اور میں بڑے ایک ذرا سے عام عوامانہ انداز میں بات کروں، انسان بن کے رہنا، واتقوا، انسان بن کے رہنا اے لوگوں، اور اس کتاب کے پیچھے چلنا۔ جب تک جناب امیر کے پیچھے نہیں چلو گے تقوی اختیار کر کے، جب جناب امیر کے پیچھے چلنا ہے تو تقوی اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ کہ دل میں خیال نہ ہے اگر علی کے پیچھے چل تو رہیں، اگر یوں کے بجائے ووں کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تقوی کا مطلب جس طرح سے خدا کے بارے میں تم رتی برابر کوئی ایسا خیال نہیں لا سکتے کہ جو جسم و جسمانیات اور انسانی صفات سے متعلق ہو،
خدا اس وقت سو رہا ہوگا کہ جاگ رہا ہوگا، خیال بھی مت لانا، یہ بھی تقویٰ ہے عقیدے کا۔ اسی طرح سے جناب امیر کے بارے میں تقویٰ اختیار کرنا کہ خبردار نہ اپنے برابر سمجھنا، نہ علی بن ابی طالب کے اعمال، افعال، کردار، افکار، سوچ اور عقیدے میں رتی برابر نقص کا خیال لانا۔ تو شرط یہ ہے، اگر یہ شرط ہوگی تو حضرت حجت جب آئیں گے صاحب تقوی حقیقی آئے گا، صاحب تقوی مطلق آئے گا، بلکہ جو متقیوں کی تربیت کرے گا جب وہ آئے گا تو تقوی کے ساتھ زمین اور آسمان کی برکتوں کا تعلق ہے۔ آپ کے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے موبائل میں بیٹری ہے پوری فل بھری ہوئی ہے 100%، پیکج بھی کروا لیا آپ نے، کر دیجیے فون، مولانا سگنلز نہیں آ رہے، فون آپ کے تو پیسے تو ہیں اس میں 100-200 روپے پڑے ہوئے، سگنل نہیں آ رہے، اچھا سگنل آ رہے ہیں، ہاں مولانا میرے پاس اصل میں وہ پیسے نہیں ہیں، اس میں سگنل آ رہے ہیں لیکن اس میں کال میری بارڈ ہو گئی ہے، جو کمپنی والوں نے میری سم بلاک کر دی ہے، تو ایک کال کرنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے، وہاں سے بھی کچھ آئے یہاں سے بھی کچھ جائے، لہٰذا وہاں سے آئے گی ذات والا صفات امام معصوم کی حضرت حجت کی، اور یہاں سے ارتباط اور اتصال کا ذریعہ موجود ہو۔ اب اتصال کے لیے آپ کہیے آپ کے موبائل میں پیسے ہونے چاہیے، سم چل رہی ہو اور وہ تمام چیزیں جو ہیں تو دونوں طرف سے، لہٰذا شرط یہ ہے کب آئے گا یہ تمام چیزیں۔ برکت کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے نا، میں آپ کو تھکا تو رہا ہوں لیکن برکت کا معنی، اب مزید ایک درود بھیجیں۔ اب برکت کا پہلے معنی سمجھ لیجیے کہ برکت کا معنی لغت میں کیا ہے۔ برکت کا معنی لغت میں یہ ہے کہ اقل عددن و اکثر اثرن یا اوسع اثرن، کہ وہ چیز جو مقدار میں بہت کم ہو لیکن اثر اس کا بہت زیادہ ہو۔ خدا جب یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں اور اہل قرآن کے بارے میں کہ اگر تقوی برکات زمین اور آسمان ہم ان پر نازل کرتے، تو اب دیکھیے کہ خدا کی بارگاہ میں سیدہ کا نام ہے ایک۔ اب اس میں زیادہ اس بکھیڑے میں مت جائیے گا بحث میں کہ نام ہے یا لقب ہے، بہرحال جو امام نے فرمایا اسماء یعنی نام، تو میں بھی وہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ سیدہ کا ایک نام کیا ہے؟ مبارکہ یعنی برکت۔ برکت کا لفظ لغت میں کیا ہے؟ یعنی اگر ایک کہیں پر رکابی تشتری میں کھانا آیا، اس ہاتھ میں آپ کا واقعہ ہے کہ لے کر آ گئے، ان کے گھر میں جو زوجہ تھیں صحابی کی وہ پریشان کہ رسول خان سب کو بلا لیا اور گھر میں تو اتنا سا کھانا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری لے کر آئے، یا رسول اللہ، اور سب نے کھایا، کھانا جو کا تورا، یہ برکت ہے۔ اتنا سا کھانا تھا، 100 150 200 آدمیوں نے کھا لیا، خندق کھد رہی تھی، تمام قبیلے والوں نے، وہ اتنی سی کٹورا تھا، پیالہ تھا، کاسا تھا، اس میں کھجور تھی، سب نے کھا لیا۔ کسی صحابی کے 2-3 آدمیوں کے لیے کھانا پکا تھا، 40 50 70 نہ جانے کتنے لوگ ہیں، سب نے کھایا، کھانا جو کا تو رہا۔ جناب امیر کا ولیمہ، کہا سب کو بلاؤ یا علی۔ اب جناب امیر سے روایت یہ ہے کہ کیسے سب کو بلاتا، میں پہاڑی پر گیا اور میں نے کہا اے اہل مدینہ تم سب کو دعوت ہے، اور سب کو دعوت دے دی جہاں تک آواز جائے۔ تو روایت ہے کہ سب کے کانوں میں وہ آواز پہنچ گئی اور پورا کا پورا مدینہ اٹھ کے آ گیا۔ دیکھیے اگر حکم دیا ہے رسول نے تو گھبرائیے مت کہ برکت بھی رسول دیں گے۔ یہ خود ہمارے عقیدے کا، یہ میں بحر الانواری، اصول کافی، وسائل الشیعہ، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اس راستے پر آ گیا رسالت و نبوت اور امامت کے، اور ان کے حکم مطابق اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، تمام چیزیں خرچ کر رہا ہے، یہ ناممکن ہے کہ برکت نہ ملے، ناممکن ہے برکت نہ ملے۔ لیکن اخلص الولا، کیا مطلب؟ جو کام کرو عقیدے کے ساتھ کرو، سمجھ کے کرو۔ مجلس ہو رہی ہے، 100-200 آدمی ہے، مولانا نے گلا پھاڑا، 1 گھنٹے آ گئے، 100-200 آدمی ہے، تبرک نیاز ملا، کیا کام ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ آپ کے ذہن میں یہی حل نہیں ہے، فائدہ کیا ہوا؟ تو آپ مت کیجئے مجلس، نہ مجلس میں آئیے۔ لہٰذا جہاں پر مجالس اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے پر تاکید کی گئی ہے معرفت کے ساتھ، پھر اس گھر کے اندر جو چیزیں ہیں، دیکھیں دنیا میں کبھی آپ کو نقصان ہو گیا، کبھی فائدہ ہو گیا، کبھی نوکری سے نکال دیا گیا، کبھی نوکری مل گئی، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ 1400 سال سے ہو رہا ہے، اور اس سے بدترین ہوا خود آپ کے معصومین کے ساتھ، اس سے بدتر واقعات ہوئے ہیں۔
لیکن جو میرے پوری تاکید ہے وہ یہ اخلص باللہ وثق باللہ، لیکن مومنین کی ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریاں میں نے اشارہ کیا. تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ عدد کم ترین ہو اور اثر بالا ترین، بیشترین، عمدہ ترین، خوبصورت ترین ایسا ہو. اب جب خدا، آپ دیکھیے، آپ کہیں مولانا یہ عجیب مسئلہ تھا، اور یہ جو مسجد بنائی ہے چھوٹی سی یا مجلس کی تھی، عجیب برکت ہے، اور یہاں پر تو کچھ نہیں تھا، اور جو مسائل ہم نے شروع کی، اب یہاں پر یہ مجلس ایسے ہوتی ہے، اور وہ جو تمام کی تمام چیزیں. ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا مومنین کی مدد کرنے کا، اور 10,000 روپے سے شروع کیا تھا. اب ماشاءاللہ مولانا 15 سالوں میں 20,000 مومنین یہاں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. 500 بچیوں کی ہم نے شادی کروا دی، 400 یتیموں کو ہم نے پال دیا. شروع میں 4 یتیموں کے ذریعے پروجیکٹ شروع کیا تھا، اتنی بیوہ خواتین، شروع میں 10 کو، آج 500 ہیں. ماشاءاللہ سے سب راضی ہیں، خوش ہیں. اور یہ برکت ہے نا کہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں برکت ہے، کیونکہ مولانا اتنے چھوٹے سے آفس سے شروع کیا تھا، 50,000 روپے سے، 10,000 روپے سے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے شروع کیا، آپ نے بانٹے پیسے، بیواؤں یتیموں کی خبرگیری آپ نے کی، اور مولانا پھر ہم کو سکون بھی ملتا ہے. مولانا خود بخود گھر سے بیماریاں ہم نے دیکھا چلی گئیں، بچے ہمارے اچھے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بچیاں بڑی نیک ہیں، دیندار ہیں، پردہ کرتی ہیں، باحیا ہیں، بچے نمازی ہیں، بری عادتوں میں نہیں ہیں. یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ ہی کے درمیان کچھ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے خود مجھ سے کہا ہے کہ بعض مومنین کے گاؤں دیہاتوں میں جا کر انہوں نے خدمت شروع کی، ان کی انہوں نے خود کہا مجھ سے، مولانا عجیب برکتیں ہم نے دیکھی ہیں اس خدمت کی. دوبارہ جملے کو دہراؤں، کام آپ کا ہے، شروع آپ نے کیا، آپ اپنے جیسے آدمیوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں سیدہ کا نام ہے مبارکہ. اور میں مسلسل روایت آپ کے سامنے بار بار تکرار کر رہا ہوں، یہ کون ہے بی بی جس کی خلقت بشریت کے انداز میں نہیں ہوئی. اب میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی بات کرنے. کس سطح پر اپنی زندگی کے سیدہ میں برکت نہیں ہے، یا کس سطح سے زندگی کی سیدہ کی زندگی برکت آئی؟ بھائی جب آئیں رسول خدا کو اولاد کی صورت میں عطا ہوئیں تو پھر برکت کا آغاز ہوا؟ نہیں سرکار، یہ برکت اس وقت سے ہے جب سے خدا کا ارادہ تعلق پایا تھا، خدا کا ارادہ سیدہ کی خلقت سے. اس وقت جب خدا نے سیدہ کو خلق کیا نور کی صورت میں تو اس وقت بھی صاحب برکت تھی. جب وجود جناب ختمی مرتبت سے اتصال پیدا ہوا بنیاد برکت تھی. رسول خدا سے بڑھ کر کوئی مبارک نہیں، مبارک کے وجود سے. اس کے بعد مرحلہ آیا مادر گرامی کی ذات کا، خدیجہ سے بڑھ کر کوئی مبارک نہیں. جب دنیا میں تشریف لائیں تو خود سے بہشتی حوریں جناب مریم، جناب سارہ، جناب خدیجہ کی عیادت کے لیے آئیں. اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالی نے جن کے 10 بیٹے تھے جو رسول خدا کے دشمن تھے، بڑے بڑے قبیلے والے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، پیسے والے دولت مند لوگ، ایک بیٹی کو باقی رکھا. 3 کے 3 بیٹوں کو موت آ گئی. جناب سیدہ کے 3 بھائی تھے، سب دنیا سے چلے گئے. طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، یہ 4 بھائی تھے، سب کے سب دنیا سے چلے گئے. ایک اکیلی سیدہ. یعنی اس حد تک مشرکین منافقین جری ہو گئے کہ اذا ماتا انقطع ذکرو، جب محمد مر جائے گا، نعوذ باللہ ان کے جملے بتا رہا ہوں، تو اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. خدا نے اس انداز سے اپنی برکت کو چھپایا کہ تمہیں آخر تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک بیٹی کے ذریعے برکت کیسے آئے گی. لہذا سیدہ ایک بیٹی، وہاں پر جب خلق کیا تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ نور ہے، یہ پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا ہے مٹی کا اور اس میں یہ صفات ہیں، سجدہ کر لو. فرمایا خلقتہ من نور عظمتی، میں نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. اسکنتہ سمائی، اپنے خاص آسمان پر میں نے مقام دیا سیدہ کو. رسول خدا سے حدیث ہے عالم غیب میں الگ نام تھے، عالم ظاہر میں الگ نام ہے، قیامت میں الگ نام ہے. یعنی سیدہ کے آنے سے پہلے عالم غیب میں جو سیدہ کا وجود ہے وہاں پر کچھ اور نام ہے، وہاں پر الگ برکت ہے. بطن مطہرے جب خدیجہ میں تشریف لائیں تو وہاں پر الگ حقیقت ہے. جب قدم رنجہ فرمایا 20 جمادی الثانی کو ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے نبوت کے 5 برس کے بعد، تو وہاں پر الگ برکت ہے. امین مومنین کے گھر میں گئیں برکت الگ ہے، اپنی قبر مطہر میں گئیں برکت الگ ہے، قیامت میں برکت الگ ہے. یہ ہر مقام پر برکت ہے سرکار. دنیاوی برکت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تمام وجود کے مراحل پر برکتیں کون سمجھ سکتا ہے؟ جس بی بی کو خدا نے برکت کے عنصر سے خلق کیا ہو، اس بی بی کی برکتوں کو کون سمجھ سکے گا سوائے خدا کے؟
اور پروردگار عالم جب یہ فرمائے کہ قرآن میں 2 مقام پر کہ آسمان کی خلقت کو ان لموسعون ہم مسلسل بڑھانے ویزید فی الخلق ما یشاء، اور خدا ہر چیز کی خلقت میں جتنا چاہتا ہے بڑھوتی دیتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے جہاں پر جس کی خلقت میں چاہے. آج خدا کے فرض کیجئے فرشتے 500 ارب ہیں، کل خدا کہے گا ہم اور بنانا چاہتے ہیں 1000 ارب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، فرشتوں کے ساتھ خدا نہیں کہا فرشتوں کے نام میں سے ایک مبارک ہے. تو سیدہ کے وجود کی برکت سمجھیے کتنی ہوگی، اور ہر جس برکت تک آپ پہنچیں گے اس برکت سے آگے ایک برکت ہے، کیونکہ وجود سیدہ متصل ہے قرآن کے ساتھ. اگر قرآن کی جس آیت کی تہ تک آپ پہنچے اس سے ایک اگلا معنی ہوگا، آپ اس اگلے معنی تک پہنچیں گے اس سے ایک اگلا معنی ہوگا، ایک اور اگلے معنی تک پہنچیں گے اس سے اگلا معنی ہوگا. لہٰذا وجود سیدہ کی جس برکت تک آپ پہنچیں گے برکت کا اس سے ایک اور معنی ہوگا. اس کا علم کس کو ہوگا؟ وجود ختمی مرتبت کو ہوگا، جناب امیر کو ہوگا، اولاد سیدہ کو ہوگا، رسالت مآب اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو ہوگا. لہذا ایک برکت. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے 3 مرحلے گنوائے، اور پہلی آیت جو پڑھی کہ ہم نے انسان کو اس طرح سے بنایا، جلدی ترجمہ کروں، ایک خون کے لوتھڑے سے بنایا اور خلق کیا اسے اس طرح سے. آپ کے سامنے وہ آیت، اور پھر اس کے بعد ہڈیاں عطا کی، گوشت عطا کیا، خون عطا کیا انسان کو ہم نے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ انسان کی خلقت ہے. لیکن پھر خداوند تبارک و تعالیٰ اسی انسان کے بارے میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا. خدا جس کو چاہتا ہے لڑکی کی اولاد دیتا ہے، لڑکی کی صورت میں اولاد دیتا ہے تحفے کے طور پر، جس کو چاہتا ہے لڑکے کے طور پر اولاد نرین عطا فرماتا ہے. تو یہ 2 مرحلے انسان کے ہو گئے، اور پھر خدا کا تحفہ ہے. لیکن میں بڑی جلدی میں طے کر گیا یہ مرحلہ، لیکن بہرحال آپ سمجھ جائیں گے. لیکن ایک دفعہ رسول خدا کا ایک تحفہ مل رہا ہے، تو نہ وہ اس طرح سے ہے کہ ہڈی گوشت خون، نہ وہ اس طرح سے کہ تحفہ دے دیا. وہ یہ ہے محمد مصطفیٰ 40 دن رکھو روزے، رات کو مسلسل قیام. اللہم صلی علی محمد. رسول خدا رسول بن چکے ہیں، پہلی وحی آ چکی ہے. اس کے باوجود جب سیدہ کا تحفہ عطا ہوا ہے تو کہا گیا 40 دن روزے رکھو، راتوں کو عبادت کرو، دن کو روزے رکھو. آؤ عالم معراج پر، وہاں سے بہشتی پھل ملیں گے، میوے ملیں گے. یعنی عنصر سیدہ یہ ہے کہ ختمی مرتبت کو 40 دن تک کا اعتکاف کرنا پڑا تاکہ سیدہ کے تحفے کو وصول کر سکیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نور الہی ہے جو ملے گا تو ختمی مرتبت کو، لیکن اس کے لیے مزید عبادتیں کرنی پڑیں گی. لہٰذا عنصر سیدہ بہشتی ہے. فرمایا جب معصوم نے الانسیۃ الحورا، ابن رسول اللہ یہ انسیہ حورا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ انسانی خاتون جو حوروں کی صفت رکھتی ہے. حوروں کے اندر بنیادی صفت کیا ہے؟ آسان ترین الفاظ میں پیش کروں، ان کا دنیاوی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دنیاوی نجاستیں ان کو چھو کر نہیں جائیں گی. خوب توجہ کیجئے گا، طہارت سیدہ پنجتن میں سب سے جدا ہے. پنجتن کی طہارت کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، باقی آیت آپ کو آتی ہے. لیکن سیدہ کی طہارت کیا ہے؟ سیدہ کی طہارت یہ کہ فطمتک من الطمس. خداوند تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا سیدہ سے. کل نہیں، یہاں نہیں پڑھی تھی، کہیں اور پڑھی تھی یہ حدیث. فطمتک من الطمس، سیدہ خدا کہہ رہا ہے. خدا نے ایک فرشتوں کو بھیجا، اس نے نبی کریم کی زبان پر آ کر نطق اور گفتگو کو جاری کیا. اصول کافی فَأَنْتَقَ بِهِ لِسَانَ مُحَمَّدٍ، رسول خدا کی زبان کو نطق تک لے کر آیا، گفتگو تک وہ فرشتہ لے کر آیا، اور رسول خدا نے اپنی نام سے فاطمہ کے لفظ کو ادا کیا. برکت حبیب فاطمہ نام رکھ دو. مولا فرما رہے ہیں اس روایت کے مطابق کہ اس فرشتے نے آ کر خدا سے پیغام لا کر، سرکار جس کے نام کو رکھنے میں اتنی طہارت ہو اس کی عبادتوں کی طہارت کہاں پر ہوگی؟ اور فرمایا خدا نے مخاطب کر کے فتمتک بالعلم و فتمتک بالعلم و فتمتک من الطمس. سیدہ علم دے کر ہم نے تمہیں ہر جہل سے دور کیا اور تم کو نجاست سے دور کر کے ہر طہارت دے دی. تو سیدہ جناب مریم یہ 2 خصوصیات ہیں کہ بطول اسی معنوں میں ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ کسی بھی مقام پر سیدہ کے وجود مبارک سے کبھی بھی کوئی بھی عبادت ساقط نہیں ہوئی.
یہ ایک بہت بڑا کمال ہے سیدہ کو جو معصومین نے بتایا. لہٰذا مسلسل عبادت میں مشغول ہیں. بطول کا ایک معنی یہ. تو مبارکہ برکت ایک بیٹی ہے، لیکن ایک دفعہ انسان کی خلقت کے بارے میں خدا نے گفتگو کی، گوشت اور خون اور ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر کھال، اور اس کے بعد ہم نے روح پھونکی. ایک دفعہ خدا نے اور ذرا عزت اور احترام کے ساتھ گفتگو فرمائی، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکورا، اور جس کو چاہیے جو لمن یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اولاد کی دولت سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ گفتگو کی، تحفے کی گفتگو کی، خلقت کی بات بتائی. آدم کی خلقت موجود ہے، لیکن ایک دفعہ خداوند تبارک و تعالی اس طرح کی خلقت نہیں ہو رہی ہے. اب کہا جا رہا ہے معراج پر آؤ روزے رکھ کر، اور بہشتی میوے دیں گے، جس کے بعد سیدہ کی تخلیق ہوگی عالم ظاہر میں. یہ ایک مرحلہ. اور پھر جس طرح سے میں نے جو ابھی حدیث بتائی آپ کو، اب سیدہ کا جو وجود ہے، جو روح سیدہ ہے، وہ ایک عجیب جملہ ہے، میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ اما تزن ان کے اول اہلی لہوقا بی، بیٹیا تم کیا اس پر راضی نہیں، خوش نہیں ہو، یا ان کہ تم سب سے پہلی وہ میرے گھر والوں میں سے ہو کہ جو مجھ سے آ کر ملحق ہوگی. یہ رسول خدا ایک اور برکت ہے کہ جناب سیدہ جا رہی ہیں رسول خدا سے ملحق ہونے. دوسری جو اگر ہم سیدہ کے حوالے سے ایک اور بات کریں تو آپ کو رسول خدا جو برتاؤ کرتے ہوئے دیکھیں، روایت ہے آپ کو پتہ ہے، میں نہیں پڑھوں گا پھر وقت نکل جائے گا. میں چاہتا ہوں بہت جلدی سے ختم کروں اس مرحلے کو، کہ رسول جناب سیدہ کی روح کا ایک تعلق ہے کس سے؟ رسالت مآب سے. روح کا ایک تعلق ہے کس سے؟ جناب امیر سے. کس طرح سے؟ ذات ایک ہے، تعلق دو ہیں. یہ خود معجزہ نہیں ہے کیا؟ آپ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں رسول کی بھی صفات ہیں، جناب امیر کی بھی صفات ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. جب امام حسن مجتبیٰ نے حملہ کیا جنگ جمل میں، محمد حنفیہ کو بھیجا، حملہ کیا، اس طرح سے داد شجاعت نہیں دے پائے. محمد حنفیہ واپس آئے، چہرے پر افسوس اور ناگواری کے اثرات کہ بابا نے جو کام دیا تھا وہ میں نہیں کر سکا. فرمایا لا تعنف. محمد حنفیہ دیکھو چہرے پر یہ کیسے آثار ہیں، تم اب میرے الفاظ بھی ہیں. حسن نے حملہ کیا، نیزہ خون آلود گھیرا توڑ کر آئے امام مجتبیٰ. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی مرتضیٰ نے تو بقول لوگوں کے حمزہ سے تلوار چلانا سیکھی تھی، بدر اور احد میں تجربہ حاصل کر لیا تھا بقول لوگوں کے. یہ حسن مجتبیٰ نے کس سے تلوار چلانا سیکھی اور کب سیکھی؟ آپ کہیں امیر المومنین سے. اچھا امیر المومنین گھر کے صحن میں تلوار چلانا سیکھی، کسی روایت نے نقل نہیں کیا. گھر کے صحن میں تلوار اتنی چلانی سیکھ لی کہ خونخوار فوجیوں کا گھیرا توڑ کے آ گئے. یعنی جو جمنازیم میں جاتے ہیں تائیکوانڈو کراٹے سیکھتے ہیں بچے ہمارے، ان میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ 50-60 کا مقابلہ کریں میدان جنگ میں جا کے. اس کی الگ ٹریننگ ہوتی ہے. یہ ٹریننگ ہوئی کہاں تھی سرکار؟ یہ ٹریننگ وریننگ کو چھوڑیے، یہ وہ ہیں کہ جو علم کو لدنی طریقے سے حاصل کرتے ہیں. لہٰذا گئے، کہا کہ لا تعنف، تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول کا بیٹا ہے. یہ جملہ یہ مت سمجھیے گا رسول کا بیٹا یعنی رسول کا بیٹا اس وقت قرار پاتا دنیاوی لحاظ سے کہ جب رسول کے بیٹے کا بیٹا ہوتا. وجود سیدہ کی خصوصیتیں دو ہیں، سمجھیے دو ہیں، یعنی میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایک ہے رسالت سے متعلق، یعنی روحی التی بین جنبہ، بضعۃ منی، میری حقیقت کا حصہ ہے، میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے، وہ جو کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ تمام روایتیں جو آپ کے سامنے. لہٰذا روح رسول خدا سے متصل ہے. یہ وجود سیدہ نے کرامات اور کمالات رسول خدا کا بوجھ اٹھایا ہے، اپنے وجود میں لیا ہے. دوسرے مرحلے پر کس سے متصل ہیں؟ امیر المومنین سے. کیسے؟ لولا علی لما کانت لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا. آدم ومن دونہ، آدم اور اس سے نیچے عیسیٰ تک آ جاؤ، کوئی فاطمہ کا ہم پلہ نہیں ہے. یعنی بی بی ایک ہے، ایک وجود ہے. روح میں طاقت اتنی ہے کہ رسالت سے بھی متصل ہے، امامت سے بھی متصل ہے. اب اگر اس مرحلے پر ہیں، اگر سیدہ کے بجائے اور کوئی خاتون ہوتی زوجہ علی مرتضیٰ تو حسن حسین آغوش میں نہیں آ پاتے. یہ جو حسن حسین آئے تو علم الہی کا سلسلہ چلا. کون سے علم الہی کا؟
حسن مشتبہ جنت کے جوانوں کے سردار، حسین شہید کربلا مصباح ہدا و سفینۃ النجات، حسین ابن علی پر گریے کے ثواب کو دیکھیے، سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ کو دیکھیے، سید سجاد کی دعاؤں کو دیکھیے، سید سجاد کے شاگردوں کو دیکھیے، سید سجاد نے جو زیارتوں کی تعلیم دی آپ کو، ان زیارتوں کے ثواب کو دیکھیے۔ پھر چلیے امام محمد باقر کی جانب، جو امام محمد باقر نے تعلیمات عطا فرمائی، امامت، توحید، رسالت، نماز، روزہ، یہ تمام عبادتیں، زیارت عاشورہ آپ کو دی امام باقر نے، زیارت عاشورہ کی برکتوں کو دیکھیے، چھٹے امام کی تعلیمات کو دیکھیے، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج، اس کو دیکھیے، ساتویں امام باب الحوائج، اس برکت کو دیکھیے، باب الحوائج، حاجتوں کے پورا کرنے کے دروازے، اس کو دیکھیے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کس کو دیکھیے؟ امام رؤوف، یعنی جو میری زیارت کرے گا، آٹھویں امام فرماتے ہیں میرا حرم دور ہونے کے باوجود، وہاں بہت دور ہے، ہم وہاں سے جائیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، امام فرمانے 1400-1200 برس پہلے فرمایا جو دور ہونے کے باوجود میری زیارت کرے، جتنے بھی لوگ آئیں، میں 3 مقامات پر ان کی مدد کے لیے آؤں گا، پل صراط کے وقت، محشر کے وقت، تطایر کتب کے وقت، میزان کے وقت۔ یہ برکت امام رضا کے وجود کی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود کو دیکھیے، امام علی نقی علیہ السلام کے وجود کو، جو زیارت جامعہ کبیرہ آپ کو ملی، ہر ٹکڑے میں، ہر لفظ میں جو برکتیں پوشیدہ ہیں اس کو دیکھیے۔ حضرت امام حسن عسکری کو دیکھیے، 12ویں آقا کو دیکھیے، یہ ان کی وہ تعلیمات کی برکتیں تھی جو تعلیمات ہم کو مل رہی ہیں۔ ان کی قبر کی برکتیں کیا ہیں، ان کے پاس جانے کی برکتیں کیا ہیں، یہ تمام کی تمام برکتیں دیکھیے۔ اگر نہ ہوتی فاطمہ، یہ برکتیں کہاں سے آتی؟ یہ آپ سے توجہ فرمائی، مبارکہ، یعنی یہ وہ مبارکہ ہے۔ اب میں مزید اپنا جملہ بتاؤں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا کوئی تیر مار رہا ہوں، اس لیے کہ اب حدیث مت سمجھیے گا اس کو، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ خاتون کہ جو اپنے وجود میں نور رسالت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے وجود میں نور ولایت کی حفاظت کرے، تو خدا اگر کل قیامت کے دن کہے کہ فاطمہ ہم تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں نعمتیں دے کر جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ نعمتیں دیں گے، کیونکہ اگر تم نہ ہوتی تو نور رسالت بھی فنا ہو جاتا، نور امامت بھی نہ رہتا۔ نور رسالت کا مطلب کیا ہے؟ تو ایسی ہستی کو جب خدا دے گا تحفے کے طور پر رسالت مآب کو، تو خدا یہ کہے گا کہ ہم نے فاطمہ عطا کی، جس طرح سے انسانوں کی خلقت ہوئی ہے، جس طرح سے ہم نے اوروں کو تحفہ دیا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، کافر کو بھی بیٹی دے رہے ہیں، مومن کو بھی بیٹی دے رہے ہیں، نہیں، اب جو یہ اولاد دے گا نا خدا، تو اس طرح سے نہیں کہ دیکھو محمد ذرا خوش حال ہو جانا اور نظر نیاز کر لینا، ہم نے تمہیں ایک بیٹی دی ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ آغاز ہو رہا ہے اس عنوان سے کہ ہم نے خیر کثیر تم کو عطا کی، انا اعطینا فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شانے کا خود مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کیا جاتا ہے دشمن۔ خیر بہرحال یہ کہلا گفتگو کہ شانئک هو الابتر کا مطلب کیا ہے، اور انا اعطیناک الکوثر، یہ انا اعطیناک الکوثر رسول خدا کو خیر کثیر دی۔ یہ خیر کثیر قرآن میں جا کر، بس تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن اس کو بھی میں مسئلے کو حل، مطلب یعنی جو نتیجہ میں سوچ کر آیا تھا وہ دے دوں آپ کو، پھر ہم مصائب کی منزل کی طرف آتے ہیں۔ خیر کثیر کیا ہے؟ ایک خیر کثیر رسول خدا کی جانب کہا جا رہا ہے خیر کثیر تم کو دی۔ رسول خدا کی نگاہ مبارک میں خیر کثیر کیا ہے؟ آپ سوچئے، میں بھی سوچوں۔ قرآن کے مطابق رسول خدا کو سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ میں قیامت میں اٹھایا جاؤں گا، پروردگار مجھے نہیں پتا میں جنت میں جاؤں گا یا کہیں اور، یہ فکر ہے رسول خدا کو، نعوذ باللہ۔ پروردگار میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، پروردگار میری اولاد کو گھر میں رہے گی نہیں، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، جائیداد چھوڑ کے جاؤں، یہ کیا فکر کیا ہے؟ رسول قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیات کو پڑھیے، ایک فکر ہے کہ یہ کسی طرح سے مومن ہو جائیں، یہ کافر ایمان والے ہو جائیں، اگر اور پھر ایمان والے ہو گئے تو اس کے بعد دوسری فکر کیا ہے کہ یہ جہنم میں نہ چلے جائیں، دنیا میں مومن مریں اور جب آخرت میں آئیں تو گناہ اتنے نہ ہوں کہ یہ جہنم میں بھیجے خدا ان کو۔ یہ دو فکریں ہیں رسول خدا کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا دین اس طرح سے آئے، رضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب یہ فکر پوری کیسے ہوگی؟ خدا نے فرمایا دیکھو پریشان مت ہونا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ دیا تو خدا یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے،
اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. خدا تو نے فرما تو دیا کہ کوثر خیر کثیر دی ہے, جس کو تو خیر کثیر کہے. اب اس کے بعد حضرت مصطفیٰ سے یہ کہنا کہ ہم تمہیں راضی کر دیں گے, رضایت تو ہو چکی ان آتے نقل کوثر کے ذریعے. تو ان دونوں آیتوں کو جوڑیے, وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ تم جس کی شفاعت کروانا چاہو گے ہم اتنی شفاعت تمہارے ذریعے کروائیں گے, اتنی شفاعت کروائیں گے, اتنی شفاعت کروائیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ. رسول خدا کتنے مسلمانوں کی شفاعت کروائیں گے؟ تمام مسلمانوں کی. صرف ایک حد ہے کہ جس کے دل کے ساتھ رسول کا دل تھا اس کے ساتھ تم نے برا سلوک کیا ہوگا, شفاعت نہیں ہوگی. رسول خدا نے فرمایا لا انالہم اللہ شفاعتی, جس نے میری اولاد کو ذریت کو اذیت دی خدا ان تک میری شفاعت نہ پہنچائے, میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. کیوں یا رسول اللہ, آپ تو رحمت الہی ہیں. بھائی رحمت الہی میں ہوں. ایک رحمت کے دروازے کا نام سیدہ ہے, ایک کا نام علی ہے, ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. تم نے خود حسین کو اذیت دے کر رحمت کا دروازہ بند کیا, تم نے حسن کو اذیت دے کر رحمت کا دروازہ بند کیا, سیدہ کو اذیت دے کر رحمت کا دروازہ بند کیا. اب یہ اٹھک بیٹھک رکوع سجدہ کر کے جو ورزش کر رہے ہو تم لوگ, اور رمضان میں جو روزہ رکھ رہے ہو, ہماری نظر میں تو فاقہ ہے. یہ جو عبادتیں کر رہے ہو ہماری نظر میں اٹھک بیٹھک ہے. اچھی بات ہے, کرو ورزش, اچھی بات ہے, 7 چکر لگاؤ, اچھی بات ہے, صحت کے لیے شاید. ہماری نظر میں عبادت نہیں ہے. راستے کو, دروازے کو جب ہمارے بند کر دیا, سرکار بچوں کے لیے بات کہہ دوں, آپ پہنچے دیر سے ایگزامینیشن ہال میں, آپ نے باہر بیٹھ کر سارے جوابات بہترین لکھے. سر ٹیچر, سر ہیڈ ماسٹر صاحب, انویجیلیٹر صاحب, قرآن پہ قسم رکھ کر کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے خود سے کیا. کہا بھائی اندر آؤ تب بات ہوگی, لہٰذا اندر آئیے آپ. ولایت علی ابن ابی طالب حصنی, ولایت علی میرا قلعہ ہے. قلعے سے باہر بیٹھ کر جو کرتے رہو, ہم نہیں دیکھ رہے, ہم توجہ نہیں کریں گے اس چیز کی طرف. قلعے کے اندر آؤ تب بات ہوگی. یہ پاسپورٹ کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ ہم نے خریدا تھا, مارکیٹ میں مل رہا تھا, پوری چیزیں صحیح ہیں. بھائی ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے, ہمارے ملائکہ پڑھ نہیں پا رہے. اب جا کر روایت پڑھیے اصول کافی کی. جنت میں کون جائے گا؟ من عرفہم وعرفوہ, جس کو ائمہ پہچانیں گے اور وہ بھی ائمہ کو پہچانے گا. کس کو ائمہ نہیں یعنی ہو سکتا ہے ائمہ کسی کو نہ پہچانا, ائمہ سب کو پہچانتے ہیں. جو جنگ صفین میں رات کے اندھیرے میں نسلوں کو دیکھ لے وہ نہیں, ائمہ کس کو نہیں پہچانیں گے؟ ای عرفوہ باقرار الولایت والامامت والمودت والحب والبغض لاعدائہم, یعنی اس عنوان سے پہچانے کہ تو ہمارا چاہنے والا ہے, دشمنوں سے نفرت کرتا ہے, ہماری ولایت کو مانتا ہے. جس طرح سے ہم نے کہا تھا عقائد اور اعمال کے سلسلے میں ہم تمہیں اس پہلو سے مانتے ہیں. لہٰذا یہ برکت سیدہ کی جب عطا ہوئی تو فرمایا ہم تمہیں اتنی شفاعت کروائیں گے. تو شفاعت ہوگی کیسے؟ یہ شفاعت کا دسترخوان پھیلے گا کیسے؟ یہ شفاعت, کسی کی شفاعت 11ویں امام کروائیں گے, کسی کی 12ویں, کسی کی 10ویں, کسی کی 9ویں, کسی کی 8ویں, 7ویں. یہ تمام کے تمام ائمہ جو شفاعت کروائیں گے نا, یہ کس کی شفاعت ہے در حقیقت؟ یہ ہے رسول خدا کی شفاعت. کیونکہ ہر چیز جو ان تک پہنچی ہے حدیث کے مطابق نتوارثو, یہ ہم نے ہر چیز ورثے میں دی ہے رسول خدا سے. یہ جو علم ہے امام صادق کے پاس, یہ جو معجزوں کی طاقت ہے, جناب امیر کی بہادری ہے, سخاوت ہے, یہ سب کا سب رسول خدا کے ذریعے رسول امیر المومنین تک آیا ہے. لہٰذا جب یہ شفاعت دنیا اور آخرت میں کروائیں گے, شفاعت کروانے 12 امام, جس کی وجہ سے شفاعت پانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو یہ جو شفاعت کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ در حقیقت رسول خدا کی شفاعت ہے. اگر امام 12 نہ ہوتے, 11 امام سیدہ کے وجود سے وجود میں نہ آتے, تو رسول خدا کی شفاعت کا دائرہ کیسے بڑھتا؟ بزرگ ترین, اعلیٰ ترین, احسن ترین, عرفہ ترین, اجل ترین, اعظم ترین جو شفاعت ہے وہ ان ائمہ کے ذریعے ہوگی. ہیں 12 شفاعت ہے کائنات کی. یہ جو 12 اماموں کی شفاعت کی برکت ہے, اگر نہ ہوتی سیدہ, کمالات علی ابن ابی طالب وجود جناب امیر میں رہ جاتے, اگر آغوش سیدہ میں حسن حسین نہ آتے. درود بھیجیے خانوادہ رسالت, بلند آواز. لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا, اب سمجھ میں آیا مبارکہ کا معنی. یہ میں کہوں تو عین گستاخی ہے, عین بے ادبی ہے. یہ زبان اس لائق ہے اوقات بشر کی کہ سیدہ کے بارے میں گفتگو کر سکے. یہ لطف ہے خدا کا, کرم ہے کہ آپ کو گفتگو کرنے کی اجازت دی گئی ہے. صدر صاحب جب آئے نا, پریزیڈنٹ صاحب,
اور آپ سے کہیں یہ جو صاحب کھڑے ہیں ذرا ان کو بلانا, اور آپ وہاں پر آ کر لمبی گفتگو شروع کر دیں, باڈی گارڈ آئیں گے, ADC آئیں گے, سر آپ سے بات ہو گئی, آپ چلیے سر آپ زیادہ بات نہیں کر سکتے. ہر بڑے عہدے کا تقاضا یہ ہے, اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے آپ. ہم کو کہا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ ائمہ سے زیادہ جامع کبیرہ پڑھو, قرآن پڑھو, وارث پڑھو, حدیث قصہ پڑھو, درود بھیجو, نمازیں, نافلہ, تسبیح سیدہ, جتنی گفتگو کر سکتے ہو ائمہ سے کرو. اوقات ہے اس زبان کی کہ ائمہ سے گفتگو کر سکے. یہاں پر صدر اور وزیر اعظم کا آپ کو باڈی گارڈ آ کر ہٹا دے گا, بس 30 سیکنڈ سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. یہاں پر خدا کہہ رہا ہے پورے دن گفتگو کرتے رہو, عمل کے ذریعے کرو, عقیدے کے ذریعے. تو یہ لطف ہے خدا کا. جو خدا کا لطف ہے اس کا حق یہ تھا, جب سیدہ صاحب فراش ہوئی اور بستر شہادت سے جا لگی, اپنے بچھونے پر استراحت میں مصروف. اور میں یہ استراحت کا لفظ پتہ ہے اس کا مطلب کیا؟ آرام کرنا. میں نہیں کہہ سکتا آرام کر رہی تھی, کیونکہ آرام وہ کرتا ہے کہ جس کو کسی پہلو چین آ جائے. سیدہ کو چین نہیں تھا زندگی میں, لہذا شیوخ مدینہ آئے, جناب امیر نے گھر کے بقول میں کہہ رہا ہوں کہ صحن میں بلایا. اچھا آپ مجھے بتائیے, جب کسی کے گھر سے رسول خدا جیسا باپ ہو وہ چلا جائے اور بیٹی کی حالت یہ ہو, جب دق الباب ہوا ہوگا تو سیدہ حسن حسین زینب یہ سمجھی ہوں گی, بچے یہی سمجھیں گے نا کہ آئیں گے, 4 میٹھے بول بولیں گے, دل پر مرہم رکھیں گے. علی ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دیں, کھانا پکا دیں, حسن حسین کو ہمارے پاس بھیج دیا کیجئے, ہم لے جائیں, جی بہل جائے, بچوں کو لے آئیں. ہمارے گھر میں دیکھیے 5 برس کی بچیاں ہیں, ہم آپ کے پاس بھیج دیں, زینب کو بھیج دیجئے ہمارے پاس. نانا کا آپ معمولی صدمہ مت سمجھیے, معمولی صدمہ مت سمجھیے. یعنی اہل بیت نے وہ عجیب دن گزارے ہیں رسول خدا کے بعد. اور جناب امیر کے جملے پڑھیے آپ, جو رسول خدا کے مصائب جناب امیر نے بیان کیے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی جدائی نے, میں اپنے الفاظ میں کہوں, میرے دل میں آگ لگا دی ہے. اگر میں اپنے اردو میں کہوں تو مجھے صبر نہیں آ رہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں رکھا ہے. تو یہی تصور ہوگا. دق الباب ہوا, شیوخ مدینہ آئے, اب ہم اور آپ ہوں گے سمجھیں گے, یہی جملے کہیں گے میٹھے بول کہ یا علی دیکھیے ان فاطمہ تب کی لیلن و نہارا, دیکھیے رسول کی بیٹی رات دن روتی ہے. فلا یہنأ لنا العیش نہارن, دن کو ہم اپنے کاروبار زندگی کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتے, اور نہ راتوں کو ہم آرام کر سکتے ہیں. آپ سیدہ سے کہیے یا رات کو رو یا دن کو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ حق ہے واقعاً سیدہ کا, یہ حق ہے. سیدہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ آ کر گریہ تو کر لو, اپنے گھر کی 5-6 عورتوں کو بھیج دو تاکہ میرا دل بہل سکے. سیدہ نے یہ کہا کہ گھر کے کاموں کو پوچھ لو, میں اس زخمی بازو کے ساتھ کس طرح سے گھر کا کام. کیا سیدہ یہ کہہ رہی ہیں؟ اور یہ آ کر کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ راتوں کو رو یا دن کو. اب مجھے بتائیے علی مرتضیٰ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے 4 انگلیوں سے دروازہ خیبر کو اکھیڑا تھا نا. یہ میرے الفاظ ہیں, میرا جی کہتا ہے. مظلومیت کے ساتھ سر کو جھکایا ہوگا, بڑے دھیرے دھیرے آئے سیدہ کے پاس. کہا سیدہ مجھے بتائیے ہمت چاہیے کہ نہیں, کس دل سے کہیں علی. کہا سیدہ یہ مدینے کے بزرگ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ یا راتوں کو روئیے یا دن کو. کہا سیدہ علی ان سے کہہ دیجئے ابو الحسن ما اقل مقصی بینہم, ہاں ابو الحسن ان سے کہیے میں ان کے درمیان بس کچھ دنوں کی مہمان ہوں. میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے, میں کہوں گا سیدہ ذرا یہ جملہ کہنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ کہیں زینب کے کانوں میں یہ جملہ نہ چلا جائے. 5 برس کی بیٹی ہے, اگر کانوں میں یہ جملہ چلا گیا کہ آپ بہت جلد ماں کو موت آ جائے گی, سیدہ دنیا سے چلی جائیں گی, تو بیٹی کے دل کو کون سنبھالے گا. بس علی ابن ابی طالب آئے, کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا. اب ایک دفعہ گئے بقی میں, ایک سائبان بنایا جس کو آپ بیت الحزن کہتے ہیں. شیخ عباس قمی نے اس روایت کو نقل کیا. سیدہ کی ایک سائبان بنا دیا. سیدہ صبح کو گھر کے کاموں سے مناجات سے فارغ ہو کر بیت الحزن میں جاتی, گریہ کرتی. کیوں گریہ کرتی؟ اس وجہ سے گریہ کرتی کہ مدینے کے مسلمانوں کو رسول کی بیٹی کا گریہ پسند نہیں ہے. بس ایک دفعہ گریہ کرتی اور علی عصر کے وقت جاتے
تساق بین یدیہ، سیدہ کو چلاتے ہوئے اپنے آگے آگے لاتے. تو میں ایک سوال کروں آپ سے، جب مباہلے میں گئی تھی رسول کے پیچھے تھیں، علی سے آگے تھیں، اب یہ کیا سبب ہے کہ علی اپنے آگے چلا کر لا رہے ہیں؟ تو سبب یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اتنا گریہ کیا تھا کہ سیدہ کے بدن میں طاقت نہ تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ علی گھبراتے تھے کہ اگر سیدہ پس پشت چلی، ٹھوکر لگ کر زمین پر گر، اپنے آگے چلاتے ہوئے لاتے تھے. میں کہوں گا یا علی 11 محرم کو ذرا مقتل میں آئیے، اپنی بیٹی کو سہارا دے کر چلائیے. جب آپ کی بیٹی گزرے گی 18 بنی ہاشم کے لوگ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں جناب سیدہ کی مسجد. پروردگار ان آہوں کی سسکیوں کی تجھے قسم دیتے ہیں مومن مومنات کی کہ جو ذاکر ہیں، جتنے بھی ذاکر، 900 سلام پڑھنا اس فرشادہ پر، جو کوتاہیاں درگزر فرما. بہترین تو رحیم کریم ستار العیوب ہے. اس مجلس کو اس قابل بنا کہ حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم ثابت ہو سکے. جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، حضرت عبداللہ، آمنہ بنت وہب، اجداد رسول خدا، خود رسول خدا جناب خدیجہ، حضرت حسنین علیہ السلام، اولاد سیدہ، ان کے لیے تعزیت کا باعث ہو. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. بانی مجلس اس مجلس کو پروردگار قبول فرما. تمام برکتیں سیدہ کی دانستہ اور نادانستہ اور مجھولہ تو قدر ہم تک عائد و واصل فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے دل سے دکھ درد خوش کو دور فرما، خوشی عطا فرما. جو یہاں پر موجود ہیں، گھروں میں بیٹھ کر جو مجلس دیکھ رہے ہیں، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں جناب سیدہ کے عصمت کی، عفت کی، صبر کی، تحمل کی، برداشت کی، آہوں کی، سسکیوں کی، تمام کی تمام حاجتوں کو ہم سب کی قبول فرما. اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. پالنے والے جو لوگ موجود ہیں یہاں پر اور جو سن رہے ہیں، اگر ان میں کوئی تنگ دست، نادار، قرضدار، پریشانات، بے اولاد، بے روزگار ہے، جناب سیدہ کی صدقہ مشکل کو حل فرما. SMS واٹس ایپ کے ذریعے جن جن لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہے، آپ سے درخواست کی ہے، جو گھروں میں مومنین بیٹھے ہیں بیچارے نہیں آ سکے، پروردگار، اور جو فرش اعضاء کو بچھا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، ان سب کے دلوں میں جو حاجتیں، جو دعائیں، ان کو حاجت روا فرما. صاحب خانہ کے اور آپ سب مومن مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما. خصوصاً اس گھر کے جو شہید ہیں ان کی مغفرت فرما. بانی مجلس کے والدین ذوی الحقوق اور ان کے گھر سے تعلق رکھنے والے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. قیامت تک کے لیے ان کے گھر میں، آپ سب کے گھروں میں ذکر محمد آل محمد کو قائم و دائم فرما. قبولیت دعا کی درود بھیجیے محمد آل.